وکھایا ہے راہ اپنا موسیٰ نو جس نے بنی اسرائیلاں دا او رہنما ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناظرین پاسٹر صدیق پال، آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام۔ اس دعا کے ساتھ آج اپنے ہفتہ وار پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور خدا کی رحمت اور برکت آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہو۔ خدا کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اس بڑے زبردست پروگرام کے لیے، اور جو کہ دنیا کے اندر بالخصوص عالم مسیحیت، عالم اسلام اور پھر دیگر مذاہب کے اندر بھی مقبول ہو رہا ہے، اور بہت سارے ناظرین اس کو دیکھتے ہیں، اپنی آراء کو قائم کرتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، اور پھر سوال و جواب بھی ہم تک بھیجتے ہیں۔ آج خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھے موضوع کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہترین اور اہم ترین موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں، اور بہت کم سننے کو ملتا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ موضوع جو ہے وہ کنٹروورشل بھی ہے، موضوع بحث بھی رہتا ہے، اور اس کے اوپر جب بات کرنے کو کہا جاتا ہے تو بہت کم بات جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے یہ توفیق خاص بخشی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں۔ میں بڑھنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، اور موضوع ہے مقام و فضیلت اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کا مقام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کو ہم بڑے وسیع النظر ہو کر دیکھیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے، اور عین ممکن ہے کہ اس کے اوپر شاید ہمیں 2 یا 3 پروگرام کرنا پڑے، لیکن آپ کے ساتھ یہ وعدہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں ہوں گی حسب سابق، جیسا کہ ہم ہمیشہ ہی ناظرین کے لیے ایسے موضوعات لاتے ہیں جو کہ بہت کم سننے کو ملتے ہیں، تاکہ عالم مسیحیت کا بھی بھلا ہو، اور عالم اسلام کے اندر بھی بہت سارے شکوک، بہت سارے شبہات، بہت سے سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں مسیحی ایمان کے متعلق، مسیحی دین کے متعلق، مسیحیوں کے متعلق، اور آج خود بائبل مقدس کے اوپر ان کا کافی اور شافی جواب مل سکے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ آج کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے مقام و فضیلت اسرائیل و بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کا مقام کیا ہے، اور پھر بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل، یعنی آل اسرائیل کا مقام اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان بہن بھائی اور ان کے اسکالر جو ہیں وہ اس کو اہم نہیں سمجھتے، اور اس کی چند ایک وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی توہین کرنا ایک جہاد ہے، اسرائیل کو تباہ کرنا نیکی کا کام ہوگا، اور ان کا اولین ہدف ہے۔ بہت سارے ممالک کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اور یہ نعرے جو ہیں، یہ سلوگن جو ہیں، آپ کو دیواروں کے اوپر، بینرز کے اوپر، فلیکسز کے اوپر اور بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اور پھر ہر سال سینکڑوں سیمینارز، جلسے اور جلوس اسرائیل کے خلاف اور اس کی بربادی اور تباہی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری کاوشیں ہیں، اور بعض دفعہ تو اسرائیل کو جو ہے وہ، میں سوری کے ساتھ، چونکہ میرا پروگرام فیملیز کے اندر مقبول ہے، اور ناظرین اس کو اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر، دوستوں کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، لیکن یہ مجھے کہنے میں عار نہیں ہے کہ اسرائیل کو حرامی بچہ بھی کہا جاتا ہے، اور طرح طرح کی گالیاں جو کہ میں اس اپنے پروگرام میں بیان کرنے سے بھی قاصر ہوں وہ دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اصل میں جو بات چیت ہے وہ ہے کیا۔ تو میں نے
اپنے پروگرامز میں ہمیشہ کہا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ مسلمان بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں یا مذہبی اسکالر سے، مسلم مذہبی اسکالر سے آپ سنتے ہیں، لیکن کیا وہ باتیں جو خود سے وربلی زبانی وہ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن شریف کے اندر موجود ہیں؟ اہل اسلام کی مذہبی کتاب کے اندر اور دینی کتاب کے اندر وہ باتیں اسی طرح سے موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ لیکن آئیے ہم اس بہت ہی اہم ترین موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، مقام و فضیلت اسرائیل اور بنی اسرائیل۔ اس لیے میں نے عرض کیا آج کے اس ہفتہ وار پروگرام میں کہ عین ممکن ہے کہ ہمیں 3 سے 4 پروگرام اس کے اوپر کرنے پڑیں، لیکن خدا کی بے حد تعریف ہوگی جب آپ پروگرام کو ملاحظہ کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ آئیے ہم آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اور پہلا جو اولیت میں دوں گا یقینی طور پر بائبل مقدس، تورات شریف اور اس ہولی بکس میں بھی ہم چند حوالہ جات جو ہے وہ پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں ناظرین کے لیے اور بالخصوص اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے میں قرآن شریف کے 2 حوالہ جات آپ کی نظر کروں گا، اور یہ کافی مدد فراہم کریں گے مسیحی بہن بھائیوں کو بھی کہ قرآن کا مدعا کیا ہے، قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے۔ تو سورہ آل عمران یہ قرآن کی تیسری سورہ ہے، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 93 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران، اور یہ تیسری سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ 93 ہے۔ قرآن شریف میں یوں مرقوم ہے، بنی اسرائیل کے لیے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب یہ انتہائی اہم حوالہ ہے، سورہ آل عمران تیسری سورہ اور اس کی 93 ورس۔ ناظرین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور میں واپس جا رہا ہوں اس ورس کے اس آیت کے ترجمے کی طرف کہ یقینی طور پر اس کے اندر 2 دفعہ نام آیا اسرائیل کا، ایک دفعہ تو لے بنی اسرائیلہ، اور پھر خالی اسرائیل کا بھی نام آیا ہے۔ تو ترجمہ آپ غور سے سنیے، اور یہ اہم ترین موضوع ہے، حساس موضوع ہے، اور بہت ہی مفید ہوگا دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے۔ قرآن نے کہا کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے، جب بجز ان کے لکھا ہے تو لکھا ہے یعقوب، لیکن یعقوب کا لفظ جو ہے وہ قرآن کی اس آیت میں نہیں ہے، جس کو جیکب کہتے ہیں، حضرت یعقوب کہا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ والد گرامی ہیں، لیکن قرآن نے حضرت یعقوب کے لیے اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ ترجمے والے نے اس کو یعقوب لکھا ہے، لیکن قرآن شریف میں عربی کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ یعقوب نہیں آیا، لکھا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو یعقوب نے یعنی جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر 2 باتیں ہیں کہ پہلے بنی اسرائیل کے لیے تورات سے پہلے تمام چیزیں حلال تھیں بجز اس کے، سوائے ان کے جو خود اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ لیکن یعقوب کا جو لفظ ہے وہ عربی ٹیکسٹ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو ترجمہ کرنے والا ہے، انٹرپریٹر ہے، ٹرانسلیٹر ہے، جس اسکالر نے، اور موسٹلی اسکالرز نے جو اسلامک اسکالر ہیں انہوں نے اسرائیل کا ترجمہ یعقوب کیا ہے۔ تو ایک بات تو بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ اب اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل ہے بائبل کی نظر سے نہیں، ابھی بائبل مقدس کا حوالہ میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن قرآن شریف کی نظر سے بھی جو اسرائیل ہے وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب۔ یعنی گویا ہم دونوں کے ساتھ حضرت اور ان کا تقدس اور ان کا احترام اور ان کا پروٹوکول لگا سکتے ہیں، یعنی ہم
اسلامی نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے اور بائبل مقدس کی نظر سے بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، تو یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ میں آج اپنے ناظرین اور بالخصوص اپنے مسلمان بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا اہم ترین موضوع ہے کہ جب کوئی یہ کہے گا کہ اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، تو آپ دیکھیے، ہاں اس میں ایک بات ضرور کہی جا سکتی، نہیں تو ہم تو ملک کو برا کہتے ہیں، پر اس ملک کا نام کس کے نام پر ہے؟ ایک پیغمبر کے نام پر ہے، اور پیغمبر بھی جلیل القدر ہیں، اور جن کے بہت مشہور بیٹے ہوئے جناب حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جب آپ اسرائیل کو کچھ بھی کہیں گے، اس کا نام لکھ کر اسرائیل کا پاؤں کے نیچے رکھیں گے، اوپر مارچ کریں گے، واک کریں گے، اور جوتے رکھیں گے، یہ جوتے ماریں گے یا جلائیں گے، تو کس کی توہین ہو رہی ہے؟ بات ہے نام کی، بات مقام کی نہیں ہے، بات نام کی ہے کہ اسرائیل، قرآن نے کہا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ سورہ 3 اور ورس نمبر 93 کے اندر۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو ملک کو برا کہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس ملک کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا اس کو بھی آپ گالی دے سکتے ہیں، توہین کر سکتے ہیں، اس کو برا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ پہلے آپ کی نظر کروں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ سورہ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 58، یہ 19ویں سورہ ہے قرآن شریف میں، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 58 میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا کہ واقعتاً ہماری بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے سنی ہوتی ہیں، اور اسے کبھی بھی تحقیق کے معیار سے ہم ان میں سے نہیں گزرتے۔ آئیے میں قرآن شریف کا دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، مقام و فضیلت اسرائیل اور بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی مقام اسرائیل اور بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ دوسرا حوالہ ہے سورہ مریم 19 سورہ، اور اس کی 58 ورس میں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی پیغمبر تو بہت آئے لیکن ان کے اوپر فضل کیا ہے، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ پہلے کون ہے جن پر خدا کا فضل ہوا ہے، جن پر خدا کا انعام ہوا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر God has showed his favor؟ کن کے اوپر؟ ان میں اولاد آدم میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ یہ ماضی کا سلسلہ ہے۔ آئیے ذرا یہ تو میں نے ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، لیکن عربی ٹیکسٹ کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ یہاں پھر جو یعقوب علیہ السلام کی بات ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے۔ پہلے آیت میں کیا لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے، جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے انعم اللہ علیہم من النبیین، یعنی پیغمبروں میں سے، among the prophets God has showed his favor upon them among the prophets، یعنی پیغمبر بہت سارے آئے لیکن ان میں کوئی خاص پیغمبر ہیں جن پر خدا نے اپنا فضل کیا، اولاد آدم میں سے، من ذریات آدمہ، یعنی آدم کی اولاد میں سے، وَمِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِ إِبْرَاهِيمَ، اور پھر نوح کے ساتھ جو لوگ ہوئے، اور پھر اولاد ابراہیم میں سے، اور پھر آگے کیا لکھا ہے، وَإِسْرَائِيلَ، اور پھر ابراہیم اور یعقوب کی اولاد۔ اب یہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسرائیل استعمال ہوا ہے، یعنی گویا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے کیا کیا، اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا ہے اولاد آدم میں سے ان لوگوں کو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد،
ان کا ذکر اکٹھے آیا ہے، وَمِن ذُرِّيَّاتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے ان لوگوں میں جن کو ہم نے ہدایت دی، برگزیدہ کیا، جب ان کے ساتھ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، آیات الرحمن خر سجدن و بکیا، اور وہ روتے رہتے تھے۔ یہ ہے کریکٹر، یہ ہے مقام قرآن نے بیان کیا کن کا؟ حضرت اسرائیل کا۔ اور اگین آپ کو یاد رہے کہ اس آیت میں بھی جو ترجمہ کیا گیا یعقوب یا یعقوب کی اولاد، حضرت ابراہیم اور یعقوب کی اولاد، ان کے لیے لفظ عربی ٹیکسٹ میں جو آیا ہے وہ اسرائیل آیا ہے۔ تو گویا ہم نے دو حوالہ جات کو قرآن شریف کی نظر سے پڑھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآنی نقطہ نظر سے بھی، اسلامی نقطہ نظر سے بھی حضرت اسرائیل ہے۔ اب جیسا کہ ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے پیغمبر اسلام ہے جناب محمد، ان کے نام پہ اگر کوئی ٹاؤن بن جائے، محمد ٹاؤن بن جائے یا محمد نگر بن جائے یا محمد آباد بن جائے، یہ جگہوں کے نام ہوتے ہیں سب کنٹیننٹ کے اندر، یہ جہاں پہ اردو، پنجابی، ہندی بولی جاتی ہے، کیا کوئی مسلمان جرت کرے گا کہ اگر محمد آباد یعنی محمد آباد، محمد نگر یا محمدیہ ٹاؤن بھی لکھا ہو، کیا اس کی کوئی مسلمان انسلٹ کرنا پسند خود کرے گا یا کسی کو کرنے دے گا؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو جی ایک ٹاؤن کا نام ہے، یہ تو ایک جگہ کا نام ہے، نہیں، مقام کی بات نہیں، نام کی بات ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، دوستو، عزیزو، پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہمیشہ آپ کو ترجیح دیتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا بھائی کا دل آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہ باتیں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں جن کا کوئی وجود موجود ہے۔ تو گویا ہم سیکھنے کی غرض سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ مقام نہیں کہ اسرائیل ایک ملک ہے، ایک لینڈ ہے، اس کو ہم برا کہتے ہیں، نہیں، پر اسرائیل نام کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ حضرت اسرائیل کہہ لیں یا حضرت یعقوب کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ آل یعقوب کہہ لیں، اولاد حضرت یعقوب کہہ لیں، یا آل حضرت اسرائیل کہہ لیں، یا اولاد حضرت اسرائیل کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو جیسے میں نے ایک ہلکی سی مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، وگرنہ میرے انداز سے آپ کو بخوبی آگاہ ہیں کہ میں ہمیشہ دونوں مذاہب میں ایسی باتیں لے کر، ایسے موضوعات لے کر آتا ہوں جو کہ بظاہری طور پر سننے کو نہیں ملتے، دیکھنے کو نہیں ملتے، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، لیکن خدا کا شکریہ ادا کرتے دیکھیے آج مقام و فضیلت اسرائیل و بنی اسرائیل، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن شریف کے دوسرے حوالے میں سے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن نے جو لفظ لکھا ہے اسرائیل، اس کا ترجمہ یعقوب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام حضرت اسرائیل ہے، یا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ لہذا کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیے، اگر توہین انبیاء کی بات ہے، اگر بلاسفیمی لا کا مسئلہ ہے، گستاخ رسول اور گستاخ نبی کا مسئلہ ہے، تو پھر کس قدر بے ادبی، گستاخی اور بلاسفیمیس ایکشن ہوگا کہ اسرائیل کا جب نام لیا جائے تو گالی کے ساتھ، جب وال چاکنگ کی جائے تو بدتمیزی کے ساتھ، جب ان کا نام لے کر اسرائیل کا پاؤں کے تلے روندا جائے اور جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھا جائے، اور پھر یہ نعرہ، یہ بد دعا کی جائے، یا یہ جذبات ہوں کہ اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آج میں بائبل مقدس کا حوالہ شیئر کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسی تلاوت ہے جس کے بغیر میرے مسلمان بہن بھائیوں کی، عزیزوں، دوستوں کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ اس بات پہ ہاں کہے گا، یس کہے گا کہ واقعتاً ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس ورد کے بغیر، ان آیات کے بغیر،
ان کلمات کے بغیر دعا قبول ہوتی ہے. اور ان آیات کا نام کیا ہے؟ اس ورد کا نام کیا ہے؟ ان کلمات کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیمی. اور درود ابراہیمی میں کیا ہے مسلمان بہن بھائی مانگتے ہیں؟ یعنی جناب پیغمبر اسلام نے، جناب محمد نے کئی دفعہ کہا کہ میرے لیے درود اور سلام پڑھا کرو، مجھ پہ درود بھیجو کثرت کے ساتھ. اور احادیث کا ایک انبار ہے موجود، کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کہ پیغمبر اسلام پہ درود پڑھنا چاہیے. اب درود کے اندر پڑھتے ہم کیا ہیں؟ بڑے غور کے ساتھ سنیے گا. درود کے دو پورشن ہیں. ایک، اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور ان کی آل پر، جیسے تو نے کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اب یہاں پر رکیے گا ذرا کہ اے اللہ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر کہا جاتا ہے کیسے؟ یعنی اللہ تو رحمتیں، اپنی مرسیز، اپنی بلیسنگ، اپنی کائنڈنس بھیج کس کے اوپر؟ جناب محمد اور ان کی آل اولاد کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر. لیکن میرٹ کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ اور اس کا میجرنگ سکیل کیا ہے؟ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کس چیز کو، ریزن کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جیسے تو نے رحمتیں دی تھیں، بھیجی تھیں حضرت ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر. اب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کون ہے؟ جناب حضرت اسحاق ہیں، جناب حضرت اسماعیل ہیں، جناب حضرت یعقوب ہیں. یعنی جب اس لائن کی بات کی جائے، جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب حضرت اسحاق یا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جن کو آئزک کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے بیٹے جناب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر اگلا پورشن کیا ہے کہ اے اللہ تو برکتیں بھیج جناب محمد پر، ان کی اولاد پر، جیسے تو نے بلیسڈ کیا، برکتیں دی، مبارک کیا جناب ابراہیم اور ان کی اولاد کو. تو پیارے عزیزوں، مسیحی بہن بھائیوں اور مسلمان بہن بھائیوں، یہ کیسا عجیب تماشا ہوگا کہ نماز جس کے بغیر آپ کی نماز ایکسپٹڈ نہیں ہے، اور جس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور جس کا پیغمبر اسلام نے بار بار کہا ہے کہ میرے لیے درود پڑھا کرو کثرت کے ساتھ. اس درود میں اور ہر نماز میں جب مسلمان بہن بھائی نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ آلریڈی برکتیں موجود ہیں، بلکہ کہتے یہ، مانگتے یہ ہیں کہ جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی اولاد پر، جناب اسحاق پر، جناب یعقوب پر، جناب یوسف پر، جناب حضرت اسماعیل پر، ان کی آل اولاد پر برکتیں دیں، ویسے ہی ہم پر بھی نازل فرما. اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ یعنی وہ برکتیں جو ہیں وہ پہلے مل چکی ہیں حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو. اور ان کی اولاد میں کون آتے ہیں؟ جناب حضرت یعقوب بھی آتے ہیں، کیونکہ موضوع آج خاص ہے. جناب حضرت اسرائیل بھی آتے ہیں. تو نماز میں اور دعا میں، خضوع و خشوع میں، پریزنس آف اللہ میں، آپ ان کو وجہ برکت اور وجہ رحمت، ریزن آف بلیسنگ اینڈ ریزن آف جو ہے مرسی اینڈ کائنڈنس مانتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جناب اسرائیل کے اوپر گالی بھی نکال دیتے ہیں، برا بھی کہتے ہیں، اور ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کی ذات کیسے راضی ہوگی؟ آئیے ایک حوالہ میں بائبل مقدس میں سے آپ کی نظر کرتا ہوں، اور یہ پیدائش کی کتاب ہے، 35واں باب توریت شریف میں سے، اور اس کی پہلی 8 آیات میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو بائبل مقدس کے نقطہ نظر کا بھی پتہ چلے. 35واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور خدا نے یعقوب سے کہا، یعنی حضرت یعقوب، حضرت اسرائیل کہ اٹھ بیت ایل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا. تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا، بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل لو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیت ایل کو جائیں.
وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا، اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں میں ایسا بڑا خوف شائع ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا، بیت ایل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیتل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا، اور ربکا کی دائیا دبورا مر گئی اور وہ بیت ایل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ حضرت یعقوب کون ہے؟ کہ ان کی اولاد کا انہوں نے پیچھا نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ اور پھر بیت ایل یا بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کا گھر، اس کو بنایا حضرت یعقوب نے، اور لوگوں نے اپنے سنا کہ ان کے بچوں کا، ان کی اولاد کا پیچھا نہیں کیا ہے۔ اور یعقوب کو فدام آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اس سے کہا، غور کے ساتھ سنیے، کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ یہ بائبل مقدس کا نقطہ نظر ہے کہ تیرا نام یعقوب ہے، اور پھر تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس کا نام اسرائیل رکھا۔ کس نے رکھا ہے؟ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں۔ قادر مطلق خدا نے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سارے فہم کے لیے، آج کے کلام کے لیے۔ ناظرین کو بڑی برکت دے، اور میرے پیاروں کو اس طور سے اپنی فہم اور دانش بخش تاکہ وہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ ہم سب کے ساتھ ہو یہ دعا ہم کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ جناب حضرت یسوع المسیح کے عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے اور ان کے صدقے اور طفیل سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیزان گرامی، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔